56 اسلامی ملک مل کر کے بھی غزہ کی مدد نہیں کر سکے، ان کے مسلمانوں کو نہیں بچا سکے۔ کیا فائدہ ان مسلمانوں پر؟ ایسی نا اتفاقی پر بھی لعنت ہو اللہ کی۔ میں نے کہا اقبال نے یہ بات کی کہ جب گردش ایام نے آزمایا بھرملا، جن سے گہری قربتیں تھی یا رسول اللہ وہ لا تعلق ہو گئے۔ یہ مسلمان مل کر کے بھی مسلمان کی مدد نہیں کر سکے، ان مسلمانوں کی جو فلسطین کے رہنے والے ہیں۔ سرکار نے تو فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہیں، کہ ایک حصے میں اگر درد ہو تو پورے جسم کے اندر محسوس ہوتی ہے۔ یہ کیسے مسلمان حکمران ہیں جو خاموش تماشائی بنے پڑے ہوئے ہیں؟ میں نے وہ اس لیے وہ اقبال نے بات کی نا، یہ فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے نا، اصل میں یہ یہودی اور عیسائی مل کر کے چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی وہ بنیاد ہے قبلہ اول، پہلے اس کو لرزایا جائے۔ اسی لیے اقبال نے یہ بات کی تھی نا کہ بنیاد لرز جائے جب دیوار چمن کی، ظاہر ہے کہ بربادی گلستان کا ہے آغاز، کہ اس وقت مسلمانوں کی تباہی کا آغاز شروع ہو گیا جب قبلہ اول پر انہوں نے یہ حملہ شروع کر دیا۔ آج ان کی یہ حالت ہوگی کہ ان کے اوپر وہ بم مارتے ہیں، ان کے بچوں کے جسم ہواؤں میں اچھل رہے ہیں ان بارودوں کے ساتھ۔ تو کوئی حکمران بھی کسی اسلامی ملک کا ان کی حمایت کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے، ان کی مدد کرنے کے لیے بھی تیار کوئی نہیں ہے۔ وہ تاریخ کے اندر ایک بات سچی لکھی ہے کہ جب ایک مسلمان کو کافر مارنے لگا نا تو اس نے سرکار جان عالم کی مدینہ کی طرف رخ کر کے یہ پکار دی، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت میں آج کوئی بھی نہیں جو مجھے بچانے والا ہو۔ میں یہی بات کرتا ہوں کہ فلسطینیوں کو کوئی بھی بچانے والا کوئی نہیں۔ وہ عورت چیخ چیخ کر یہ پکار رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی یا رسول اللہ عربوں کی سفارش نہ کیجیے گا، ہم لٹ گئے اور ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ اب تو ان فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کو انسانی آنکھ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ یارو جو حالت آج کفار یہودی ان کے ساتھ کر رہے ہیں، آخر یہ دیکھا نا قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے یہ کفر سارے اکٹھے ہیں اور مل کر کے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تمام اسلامی ممالک کے حکمرانوں سے میری یہ گزارش ہے، خدارا اگر آپ چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں آپ سرخرو ہو جائیں اور رسول اللہ کو قیامت کے دن آپ چہرہ دکھا سکیں، تو پھر فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اب تو انہوں نے اپنا معاہدہ بھی توڑ دیا۔ صلح حدیبیہ کے وقت جس وقت سرکار نے کفار کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، پھر انہوں نے بنو خزاعہ کے خلاف مدد کر کے کفار کی، تو قریش مکہ نے جو مکہ کے اندر رہنے والے تھے انہوں نے سرکار سے کیا وہ معاہدہ توڑ دیا، تو سرکار نے فتح مکہ کیا اور ان سے پھر بدلہ لیا۔ آج میں مسلمانوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ جب فلسطین کے ساتھ جنگ بندی ہو گئی، اس کے بعد پھر انہوں نے بارود مارے، اب تو وہ موقع ہے کہ تمام مسلمان اکٹھے ہو کر کے فلسطین اور امریکہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اسی لیے ہمارے قائد محترم نے یہ بات کی، وہ فرما رہے تھے کہ اگر حکومت ہمارے پاس ہوتی نا تو ابھی غزہ کی مدد ہو چکی ہوتی۔ میں اس پر یہ بات کرتا ہوں کہ ہم تو صرف سرکار کی بارگاہ میں یہ سفارش ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ وہ اسی لیے اقبال نے بھی بات کی، یہ ذکر میرا حضور رسالت مآب میں کرنا کہ ملت تیری سے اب درد دی کر گیا پرواز، کہ یا رسول اللہ آپ کی امت سے اب وہ تو دین کا درد تھا نا وہ سرکار اب پرواز کر گیا، اب اللہ اور اس کے رسول سے مدد کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ کوئی ایسا حکمران عطا فرمائیے، یا اللہ کوئی ایسا غیرت مند مسلمان حکمران دیجیے کہ جس کے سینے کے اندر درد دین موجود ہو، مسلمانوں کی مدد کا درد موجود ہو، اور وہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی بھی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ اٹھو عدالت الحبیب سے جڑ جاؤ، ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو عام کرو اور زمانے پہ چھا جاؤ۔